بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ وہ تو اپنے باپ کے سامنے بیٹھی گڑ گڑا رہی تھی۔ وہ اپنے باپ کا ہر ظلم سہتی آئی تھی، اس کی ہر بات مانتی آئی تھی، مگر اب وہ اس پر جو ظلم کرنے جا رہا تھا وہ تو ناقابل برداشت تھا۔ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ اپنے باپ کو یہ ظلم کرنے سے روک سکتی، مگر اس کے باپ نے اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا اور اس کو ٹھوکریں مارتے ہوئے گھر سے نکالنے لگا تھا کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایک تمہاری ماں تھی جو ایک لڑکی کو مجھ پر مسلط کر گئی تھی۔ میں اب مزید تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی جب آپ نے اس کو گھر میں بٹھا لیا تھا۔ زرید تو ابھی آگے پڑھنا چاہتی تھی، مگر اس کا باپ اس کی پڑھائی پر مزید اپنا پیسہ ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا باپ ہمیشہ سے یہی سوچتا تھا کہ لڑکیاں تو ہمیشہ پرایا مال ہی ہوتی ہیں۔ یہی سوچ کر اس نے اپنی ہی بیٹی کے بارے میں امجد جیسے انسان سے بات کی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ امجد کے پاس بہت دولت، بہت پیسہ تھا، مگر اس میں ایک برائی ضرور تھی جو زرید کے باپ کی نظر میں تو بہت معمولی سی تھی، مگر دنیا کی نظر میں وہ انتہائی برا اور گندی خصلت کا انسان تھا۔ تبھی تو اس نے چند پیسوں کی خاطر اپنی بیٹی کو اس نشئی کے حوالے کر دیا تھا جو رشتے میں اس کا بھتیجا لگتا تھا، مگر اس کو اپنے اس فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اس نے تو زبردستی زرید کو امجد کے ساتھ روانہ کر دیا تھا۔ وہ بیچاری بھی آخر کیا کرتی جب وہ باپ کے گھر ہی محفوظ نہیں رہی تھی، اس کے باپ کو ہی اس کی پرواہ نہیں تھی، تو وہ اس ظالم دنیا میں کس کے پاس رہتی، کس چھت کے نیچے پناہ لیتی؟ اگر اس کا باپ اس کو گھر سے ہی نکال دیتا تو وہ دربدر ہو کر رہ جاتی۔ ظالم دنیا میں تو اس کی عزت کہیں بھی محفوظ نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کو یقین تھا کہ امجد کی ماں زرید کا احساس ضرور کرے گی، کیونکہ وہ خود بھی تو ایک عورت تھی، لیکن یہ سب زرید کی غلط فہمی تھی۔ وہ امجد کے ساتھ اس کے گھر میں آ گئی تھی، مگر یہاں تو اس کے ساتھ باپ کے گھر سے بھی زیادہ برا سلوک ہونے لگا تھا۔ باپ کے گھر میں تو وہ پھر بھی جو چاہتی اپنی مرضی سے کر سکتی تھی، اس گھر میں اس کو آزادی تو تھی ہی، اگر پابندی تھی تو صرف اسکول جانے پر ہی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے باپ نے اس پر بھی کوئی زور زبردستی نہیں کی تھی، لیکن امجد کے گھر پر تو اس کی زندگی برباد ہو کر رہ گئی تھی۔ امجد کی ماں سارا دن اس سے کام کرواتی رہتی، اور اس کے باوجود بھی اگر زرید کسی کام کو نہ کر پاتی یا بھول جاتی تو وہ اس کو مارنے پیٹنے لگ جاتی اور امجد کو اس کی جھوٹی شکایتیں لگاتی۔ وہ تو پہلے ہی اس پر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا اور صرف اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہی اس کو استعمال کرتا تھا۔ ظاہر سی بات تھی، امجد نے تو اس کو استعمال کرنے کے لیے اس کی ستیلے والے باپ کو اس کے بدلے میں ایک بہت بڑی رقم دی تھی، اس لیے وہ آئے دن زرید پر طرح طرح کے مظالم ڈھاتا رہتا۔ زرید نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ کسی طرح سے امجد کے گھر سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے، تو وہ کبھی پلٹ کر بھی اس گھر کا رخ نہیں کرے گی، مگر وہ کہاں جا سکتی تھی؟ یہی سوچ سوچ کر وہ پریشان ہوتی رہتی تھی۔ ایک دن اس کو اپنی دوست فروا کا خیال آیا، جو اسکول کے زمانے سے ہی اس کی سب سے اچھی دوست تھی۔ وہ یقیناً اس کی مدد کر سکتی تھی۔ اسکول کے بعد سے تو وہ فروا سے مل ہی نہیں سکی تھی، مگر اس کو فروا کے گھر کا پتہ ضرور معلوم تھا، اور اب اس کی یہی کوشش تھی کہ وہ کسی طرح سے امجد اور اس کی ماں سے آنکھ بچا کر گھر سے نکل سکتی اور فروا کے پاس جا کر اس کو اپنی پریشانی بتا سکتی۔ ہو سکتا تھا کہ وہ کسی طرح اس کی مدد کر سکتی۔ آخر ایک دن وہ فروا کے گھر پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گئی تھی۔ اس نے فروا کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ تب فروا نے اس کو مشورہ دیا کہ وہ نوکری کر کے خود کمائے اور عیش سے اپنی زندگی گزارے۔ زرید کو بھی اس کی بات پسند آئی تھی، تبھی تو وہ اس کے کہنے پر انٹرویو کے لیے کمپنی میں جانے والی تھی، جو ابھی کچھ ہی مہینے پہلے کھلی تھی، اور نئی ہونے کی وجہ سے وہاں پر کام کرنے والے ورکرز کی بھی ضرورت تھی۔ زرید ٹھان چکی تھی کہ اب وہ واپس امجد کے گھر نہیں جائے گی اور نہ ہی اپنے باپ کے گھر واپس جائے گی، بلکہ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکے گی جو اس کے باپ نے اس سے چھین لی تھی۔ وہ خوشی خوشی انٹرویو دینے کے لیے اس کمپنی میں پہنچ گئی تھی، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی ساتوں آسمان اس پہ ٹوٹ پڑے تھے، کیونکہ سامنے شمس اپنے شوہر کے ساتھ ایک بڑی سی بلڈنگ کے پرانے سے فلیٹ میں رہتی تھی، جس کی حالت نہایت خستہ حال تھی۔
مگر اس کا شوہر شمسا پر جان چھڑکتا تھا کیونکہ اس نے شمسا سے پسند کی شادی کی تھی، تبھی تو وہ اس فلیٹ میں رہنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ وہ فلیٹ رہنے کے قابل تو نہیں تھا، مگر شمسا اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی اور اس کے ساتھ ہر حال میں رہنے کے لیے تیار تھی۔ اس کا شوہر ایک دہاڑی دار مزدور تھا اور جو بھی کما کر لاتا شمسا اس پر خوشی سے گزارا کر لیتی، مگر جب اس کو معلوم ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے اور اس کی فیملی بڑھنے والی ہے تو شمسا اور اس کے شوہر کو احساس ہوا کہ وہ مزدوری سے ملنے والے چند پیسوں پر گزارا نہیں کر سکتی۔ تبھی شمسا نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے شوہر کی مدد کرے گی اور گھر چلانے میں اس کا ہاتھ بٹائے گی۔ تبھی اس نے گھر میں لوگوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے تھے، جن سے ملنے والی رقم وہ بہت سنبھال کر رکھتی تھی تاکہ آنے والے وقت میں کام آ سکے۔ اس کا شوہر بھی یہ خبر سن کر بہت خوش تھا کہ وہ باپ بننے والا تھا، مگر یہ خوشی دیکھنا شاید اس کے نصیب میں ہی نہیں لکھی تھی۔ تبھی تو وہ زرید کو دیکھ نہیں سکا تھا اور وہ اس کی پیدائش سے کچھ ہی مہینے پہلے گزر گیا تھا۔ زرید کی ماں نے اپنے شوہر کی وفات ہونے کے بعد بہت مشکل سے گزارا کیا تھا۔ ایک تو وہ تھی بھی اکیلی، اوپر سے اس کی حالت بھی کچھ ویسی تھی کہ بہت زیادہ کام نہیں کر سکتی تھی، مگر مدد کے لیے جاتی تو کس کے پاس جاتی؟ اس کے گھر والے تو اس سے اپنے سارے رشتے ناطے تب ہی ختم کر چکے تھے جب اس نے گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر اپنی پسند کی شادی کی تھی، اور اس کا شوہر اس کو بھری دنیا میں تنہا چھوڑ گیا تھا۔ اس نے وہ وقت بہت مشکل سے کاٹا تھا۔ اس کے پاس اپنے کچھ زیورات پڑے ہوئے تھے، مگر وہ ابھی ان کو نہیں بیچنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جب تک اس کا گزارا ہو رہا ہے وہ روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لے، کیونکہ آنے والے حالات کے بارے میں اسے اندازہ نہیں تھا۔ وہ زیورات اس نے مشکل وقت کے لیے ہی سنبھال رکھے تھے۔ جب زرید 3 سال کی ہوئی تو شمسا کی ملاقات ساجد سے ہوئی تھی، جو اس کی محبت میں مبتلا ہو کر اس کے پیچھے آیا تھا اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شمسا کی ایک بچی بھی تھی، تب ہی تو اس نے شمسا کو زرید سمیت قبول کر لیا تھا۔ ساجد ویسے تو شمسا سے محبت کرتا تھا، مگر جب اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ شمسا کے ہاتھ میں تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی سوائے چند زیورات کے جو اس نے اپنے مشکل وقت کے لیے بہت سنبھال کر رکھے ہوئے تھے، تب ساجد کے دل میں لالچ پیدا ہونے لگا تھا۔ وہ کسی بھی طرح شمسا سے وہ زیورات ہتھیانا چاہتا تھا، مگر شمسا تو شاید ان زیورات کے معاملے میں اپنے دوسرے شوہر پر بھی بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ وہ تو اس نے بہت سنبھال کر رکھے تھے، کیونکہ ایک وہی تو اس کی کل جمع پونجی تھی، جس کی وجہ سے ساجد اکثر اس سے ناراض رہتا، اس کو باتیں سناتا رہتا کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے، اگر تم مجھ سے پیار نہیں کرتی تھی اور مجھ پر کسی معاملے میں بھروسہ نہیں کر سکتی تھی تو مجھ سے شادی ہی کیوں کی تھی؟ تب شمسا نے اس کی باتوں اور طنز سے تنگ آ کر وہ زیورات اس کے حوالے کر دیے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ساجد ان زیورات کو ایک جوئے میں ہار دے گا۔ اس کے باوجود بھی شمسا نے ساجد سے کوئی شکایت نہیں کی تھی، کیونکہ اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کے پاس ایک مرد کا سہارا تھا جو اس کے لیے ان چند زیورات سے زیادہ ضروری تھا۔ وہ ساجد کے ساتھ چند دن ناراض رہی اور اس کے بعد ساجد نے اس کو محبت کی ڈرامے دکھا کر منا ہی لیا تھا۔ اس وقت زرید 8 سال کی تھی جب شمسا ساجد کے بچے کی ماں بننے والی تھی، مگر ساجد نہیں چاہتا تھا کہ شمسا کوئی بچہ پیدا کرے، کیونکہ خود تو وہ ڈھنگ کا کوئی کام کرتا نہیں تھا، بلکہ 2 نمبر طریقے سے پیسے کمانے کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ وہ ہر دوسرے دن شمسا پر بوجھ ڈالتا کہ وہ اس بچے کو گرا دے، کیونکہ وہ اس کی ذمہ داری لینے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا، جبکہ شمسا کو لگتا تھا کہ ایک بار بچہ ہو جائے گا تو ساجد خود ہی اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اور بچہ ہونے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ بری عادتیں بھی چھوڑ دے، کیونکہ اس نے کبھی بھی زرید کے معاملے میں شمسا کو کچھ نہیں کہا تھا۔ آخر وہ کس منہ سے زرید کے بارے میں کچھ کہہ سکتا تھا؟ اس نے تو شمسا کے وہ سارے زیورات جوئے میں ہار ہی دیے تھے۔ جب کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں بچا تھا تو شمسا نے کپڑے سلائی کرنے کے ساتھ ساتھ اسی عمارت کے کچھ دوسرے فلیٹوں میں کام کرنا بھی شروع کر دیا تھا، جدھر سے آنے والی رقم کو وہ بہت سنبھال کر اور ساجد سے چھپا کر رکھتی تھی۔ جب ساجد کو اس بارے میں معلوم ہوا کہ شمسا اس پر بھروسہ نہیں کرتی تھی
اور اس سے چیزیں چھپا چھپا کر رکھتی تھی، مگر جب اس کو اس بارے میں معلوم ہوا کہ وہ اس کو سارے پیسے نہیں دیتی ہے بلکہ اس سے چھپا کر رکھتی ہے، تب وہ ہر دوسرے دن اس کے ساتھ لڑائی کرنے لگا اور اس کو طرح طرح کے تانے دینے لگا کہ اگر تم مجھے پیسے نہیں دے سکتی تو اس بچے کو پیدا بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ میں اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ شمسا نے تو اس کو بہت کہا تھا کہ اس کو صرف ایک مرد کا سہارا ہی چاہیے، اس کے علاوہ اس کو ساجد سے کچھ بھی نہیں چاہیے، وہ زرید کو اور آنے والے بچے کو پال لے گی، مگر ساجد تو بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ تب وہ زرید کی وجہ سے بھی شمسا کو باتیں سنانے لگا تھا اور کہنے لگا تھا، جب تم نے ایک بچہ پیدا کر ہی لیا تھا اور وہ بھی لڑکی، تو اب دوسرے بچے کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہو؟ اگر تمہارا پہلا بچہ ایک لڑکا ہوتا تو میں تمہاری دوسری اولاد کو بھی خوشی خوشی قبول کر لیتا، لیکن تم نے پہلے ہی ایک لڑکی پیدا کر کے مجھ پر بوجھ ڈال چکی ہو، اسی لیے میں تمہیں ایک قدم ہرگز نہیں اٹھانے دوں گا۔ تم اس دوسرے بچے کو بھی دنیا میں نہیں لاؤ گی، کیا پتا وہ بھی ایک لڑکی ہو اور مجھ پر خواہ کا بوجھ بن جائے۔ شمسا نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ ساجد کو سمجھا سکتی، مگر ساجد کو تو جوا کھیلنے کی اتنی بری عادت پڑ چکی تھی کہ اگر اس کو پیسے نہ ملتے تو وہ شمسا کو مارتا پیٹتا، اور جو 2-4 پیسے اس نے بچا کر رکھے ہوئے تھے وہ اس سے چھین کر لے جاتا۔ ویسے تو ساجد کا تعلق ایک کھاتے پیتے خاندان سے تھا، مگر اس کے خاندان والے اس کو اپنے خاندان سے نکال چکے تھے، کیونکہ وہ ساجد کی حرکتوں کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے تھے۔ وہ تو پیسے کی خاطر چوریاں بھی کرتا تھا، اور ساجد کے خاندان والوں کو یہ ہرگز گوارا نہیں تھا کہ وہ ایک چور کو اپنے گھر میں سنبھال کے رکھتے۔ تبھی انہوں نے ساجد کو اپنے خاندان سے الگ کر دیا تھا، اور اب اس نے شمسا کو ہی اپنی کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا تھا۔ وہ شمسا کو مارتا پیٹتا اور اس کو مجبور کرتا کہ وہ ملنے والی ساری رقم اس کے حوالے کر دیا کرے۔ ساجد نے تو شمسا کو ذہنی اذیت ہی دینا شروع کر دی تھی، جس کی وجہ سے شمسا کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ جس حالت میں اس کو آرام اور توجہ کی ضرورت تھی، ساجد نے اس کو اکیلا اور لاچار چھوڑ دیا تھا۔ زرید اپنی ماں کی حالت دیکھ دیکھ کر بہت روتی تھی، مگر وہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ تو خود ایک چھوٹی بچی تھی جو سوائے ماں کے ساتھ مل کر رونے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی، مگر اس کو اپنے باپ پر بہت غصہ آتا تھا۔ تب شمسا بہت پیار سے زرید کو سمجھاتی کہ وہ اپنے باپ پر غصہ مت کیا کرے، اگر اس نے بھی ان دونوں کو گھر سے نکال دیا یا ان دونوں کو تنہا چھوڑ دیا تو وہ اس بھری دنیا میں کہاں جائیں گی؟ ان دونوں کے پاس تو اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کم از کم ساجد کے ساتھ وہ ایک چھت کے نیچے رہ تو سکتی تھیں، جہاں پر انہیں کسی قسم کا ڈر نہیں تھا، وہاں پر ان کی عزتیں تو محفوظ تھیں۔ شمسا کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی، اور بچے کی پیدائش کے دوران شمسا بھی دنیا سے چل بسی تھی، اور اس کا بچہ بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ اب ساجد کے پاس صرف زرید ہی رہ گئی تھی، جو اس کی سوتیلی بیٹی تھی۔ ساجد کے لیے وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھی، کیونکہ اس وقت وہ ایک چھوٹی بچی تھی اور ساجد کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ ساجد سارا دن اپنی منمانی کرتا رہتا اور اکثر سارا دن گھر سے غائب رہتا، جبکہ زرید کے ذہن میں ایک ہی بات بیٹھ چکی تھی جو اس کی ماں ہمیشہ اس کو سمجھاتی تھی کہ ساجد ہی اس کا باپ تھا اور اس کو ساجد کا ہر حکم ماننا تھا، اس کی ہر بات پر سر جھکانا تھا، کیونکہ اگر وہ اس کو گھر سے نکال دیتا تو وہ دنیا میں کہاں جاتی؟ ساجد جیسا بھی تھا وہ زرید کی ضروریات کا خیال رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زرید ابھی چھوٹی تھی، اسی لیے وہ اس کو مارتا پیٹتا نہیں تھا، بلکہ اس نے زرید پر بھی یہ ظلم ضرور کیا تھا کہ وہ اسے گھر کے کام کاج کروانے لگا تھا، اور کبھی کبھار اس کا اگر بڑا ہاتھ لگ جاتا تو وہ جوئے میں کچھ رقم جیت جاتا، تو اس رقم سے زرید کے لیے کچھ نئی چیزیں ضرور لے آتا جن کو دیکھ کر وہ خوش ہو جاتی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ساجد اس پر اتنا مہربان کیوں ہو رہا تھا۔ ساجد تو کبھی بھی کسی کو اپنے مطلب کے بغیر استعمال نہیں کرتا تھا، اور زرید نہیں جانتی تھی کہ اس وقت بھی وہ اپنا ہی مطلب پورا کرنے کے لیے اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ وہ تھی تو ایک بچی، مگر وہ جانتا تھا کہ جب وہ جوان ہو جائے گی تب وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ جب زرید 15 سال کی ہو گئی تو وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔
وہ ابھی پوری طرح سے جوان نہیں ہوئی تھی، مگر خوبصورتی کے معاملے میں وہ بالکل اپنی ماں پر ہی گئی تھی۔ اس کا گورا چٹا رنگ بالکل شمسا جیسا تھا، اور کمر تک آتے لمبے بال اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے تھے۔ ویسے تو وہ ابھی کم عمر تھی، مگر ساجد اس کا بھرپور خیال رکھتا تھا، اور خیال رکھنے اور توجہ ملنے کی وجہ سے وہ اپنی عمر سے بڑی لگنے لگی تھی۔ وہ خوش تھی کہ اس کی ماں کے گزر جانے کے بعد ساجد اس کا خیال رکھتا تھا۔ وہ تمام وسوسے جو پہلے اس کے دل میں پل رہے تھے کہ اس کی ماں کے مرنے کے بعد نہ جانے ساجد اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اب ختم ہونے لگی تھی، کیونکہ ساجد اس کا بے حد خیال رکھتا اور اس کو ضرورت کی ہر چیز لا کر دیتا۔ وہ اچھی طرح سے زرید کو اپنے اعتماد میں لینا چاہتا تھا، تبھی تو اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا، تبھی تو وہ اس پر پیسے خرچ کر رہا تھا۔ اگر وہ اس پر پیسے خرچ نہ کرتا تو زرید کبھی بھی اس پر اتنا یقین نہ کرتی جتنا وہ اب اس پر کرنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ساجد تو اس کی ماں پر بہت ظلم کرتا تھا، مگر ساجد کا اپنے ساتھ اچھا رویہ دیکھ کر وہ خود ہی سوچنے لگی تھی کہ ہو سکتا تھا کہ اس کی ماں کی ہی کوئی غلطی ہوتی، جس کی وجہ سے اس کی ماں اور ساجد میں اکثر لڑائی رہتی تھی۔ زرید نے تو ساجد کو ہی اپنا باپ مان لیا تھا، کیونکہ اپنے سگے باپ کی شکل تو وہ دیکھ نہیں سکی تھی، اسی لیے وہ ساجد کو ہی اپنا باپ مانتی تھی اور اپنی ماں کے کہنے کے مطابق ساجد کی ہر بات مانتی۔ مگر ساجد نے اس کو کبھی اپنی بیٹی مانا ہی نہیں تھا، وہ تو صرف اس پر اس لیے پیسہ لگا رہا تھا تاکہ وقت پڑنے پر اس کو استعمال کر سکتا۔ وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیلنے جا رہا تھا، جس کے بدلے اس کو منہ مانگے دام مل سکتے تھے۔ مگر تبھی زرید کی ملاقات مبین سے ہوئی تھی، جو اسی بلڈنگ کا ہی ایک سیدھا سادھا سا لڑکا اور زرید سے کچھ ہی سال بڑا تھا۔ وہ زرید کو پسند کرتا تھا۔ مبین نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ زرید سے بات کر سکتا، مگر زرید نے کبھی اس کی طرف دھیان دیا ہی نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اکثر لڑکے ایسے ہی لڑکیوں کے راستے میں بیٹھ کر ان کو تنگ کرتے تھے، مگر پھر آہستہ آہستہ اس کو خود ہی محسوس ہونے لگا تھا کہ مبین اس سب سے مختلف تھا۔ اس نے کبھی بھی زرید کو پریشان نہیں کیا تھا، بلکہ وہ ہمیشہ ایک جگہ کھڑا بس اس کو دیکھتا ہی رہتا تھا۔ اس نے کبھی بھی زرید کے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں کی تھی، بلکہ اس کی آنکھوں میں زرید کے لیے محبت صاف نظر آتی تھی۔ زرید بھی جان چکی تھی کہ مبین اس کو پسند کرتا تھا، تبھی اس نے مبین سے بات کرنے میں پہل کر لی تھی، اور پھر ان دونوں کی دوستی ہو گئی تھی۔ اب دونوں اکثر اوقات ملنے لگے تھے۔ ساجد تو ویسے بھی گھر پر کم ہی ہوتا تھا، تو زرید کے لیے مبین سے ملنا کچھ مشکل نہیں تھا۔ وہ اکثر گھر پر ہی اس سے ملنے آنے لگا تھا، اور زرید کی تو جب سے اس سے دوستی ہوئی تھی وہ جیسے خود کو بہت خوش قسمت سمجھنے لگی تھی، کیونکہ مبین تو اچھی طرح سے اس کو اور اس کے باپ کو جانتا تھا، تو وہ زرید کا خیال رکھنے لگا تھا۔ وہ بے شک اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر تک آ جاتا تھا، اس کے باوجود بھی اس نے زرید کے ساتھ کبھی کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ زرید سے سچی محبت کرتا تھا اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ تبھی اس نے زرید کے لیے اپنی ماں کو اس کے باپ کے پاس اس کا ہاتھ مانگنے کے لیے بھیجا تھا، کیونکہ وہ تو ساجد کی فطرت سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ مگر جب ساجد کو معلوم ہوا کہ مبین اس کی ستیلی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو وہ تو اس رشتے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں ہوا تھا۔ مبین نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ اس کو زرید سے صرف شادی کرنا تھی، وہ اس کو جہیز کے بغیر ہی اپنانے کے لیے تیار تھا۔ مگر ساجد سے یہ کہاں برداشت ہو سکتا تھا کہ وہ مفت میں ایک جیتی جاگتی جوان اور خوبصورت لڑکی اس کے حوالے کر دیتا۔ اس نے تو مبین کی اماں کو صاف منع کر دیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو ہرگز بھی اس مبین کے حوالے نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مبین تو خود ایک معمولی سی نوکری کرتا تھا، وہ بھلا اس کو زرید کے بدلے میں کیا دے سکتا تھا، جبکہ وہ تو زرید کے بارے میں کوئی بڑا ہاتھ مارنے کے چکروں میں تھا۔ جب مبین کو اس بارے میں علم ہوا کہ ساجد اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا، تو وہ سب سمجھ گیا، اور اس نے بہت کوشش کی کہ وہ زرید کے سامنے اس کے باپ کی حقیقت کھول سکے، اس کو ساجد کے بارے میں ساری سچائی بتا سکے۔ مگر وہ زرید کو یہ یقین دلانے میں ناکام ہو گیا تھا کہ اس کا باپ ایک انتہائی لالچی انسان تھا،
جو زرید کو اپنی بیٹی تو مانتا ہی نہیں تھا، بلکہ وہ تو صرف اس سے اپنا مطلب نکالنا چاہتا تھا۔ مگر زرید نے جب مبین کے منہ سے اپنے باپ کے خلاف باتیں سنی تو اس کو غصہ آ گیا۔ وہ ہرگز بھی ساجد کو ویسا نہیں سمجھتی تھی جیسا کہ مبین اس کو بتا رہا تھا، بلکہ اس کا باپ ساجد اس سے بہت محبت کرتا تھا، اس کی فرمائشیں پوری کرتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا۔ وہ بھلا مبین کی باتوں پر کیسے یقین کر سکتی تھی؟ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ساجد کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ وہ اس کو اپنی بیٹی تو سمجھتا ہی نہیں تھا، وہ تو اس کو جیسے ایک سونے کی چڑیا بنا رہا تھا تاکہ وقت پڑنے پر اس کی اچھی قیمت لگا کر اس سے فائدہ اٹھا سکتا۔ لیکن زرید نادان تھی، نہ سمجھ تھی، اس کو ساجد کی چال سمجھ نہیں آئی تھی۔ تبھی اس نے مبین سے اپنا تعلق ہی ختم کر لیا تھا۔ وہ مبین سے لڑائی جھگڑا کرنے لگی تھی اور اس نے مبین کو منع کر دیا تھا کہ وہ اب اس کے پاس نہ آیا کرے اور نہ ہی اس سے کوئی بات کیا کرے، کیونکہ وہ کسی سے بھی اپنے باپ کے خلاف کچھ نہیں سننا چاہتی تھی۔ مبین نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ اس ناسمجھ لڑکی کو حقیقت سے آگاہ کر سکتا، مگر ساجد نے زرید کی آنکھوں پر پیار کی وہ پٹی باندھی تھی جو مبین کے لیے کھولنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود بھی اس نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ کسی طرح زرید سے رابطہ کر سکتا، مگر زرید نے تو مبین کے لیے اپنے دل کا ہر دروازہ ہی بند کر دیا تھا۔ اس کو مبین کے منہ سے اپنے باپ کے خلاف باتیں سن کر اس سے نفرت ہی ہونے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ اس کی ماں پر بہت ظلم کرتا تھا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کے باپ نے کبھی اس کے خود کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تھی، بلکہ وہ اس کا خیال رکھتا تھا، اسی لیے وہ مبین کی کسی بھی بات کا یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور مبین نے بھی تھک ہار کر زرید سے رابطہ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ زرید کے گھر کا رخ بھی نہیں کرتا تھا، اور ساجد کو تو اب زرید کو دیکھ دیکھ کر طرح طرح کے خیال آ رہے تھے۔ جب زرید میٹرک کر رہی تھی تو ساجد نے زرید کا اسکول بھی ختم کروا دیا تھا، کیونکہ وہ اب مزید اس پر فضول کا خرچہ نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ اس نے یہ کہہ کر زرید کو گھر بٹھا لیا تھا کہ اب اس کو گھر کے کاموں پر توجہ دینی چاہیے تاکہ کچھ گھرداری بھی سیکھ سکے۔ اور اس نے بھی آسانی سے ساجد کی بات مان لی تھی۔ یہی تو ساجد چاہتا تھا کہ وہ پوری طرح سے زرید کو اپنے اعتماد میں لے کر اس سے جو چاہے منوا سکتا تھا۔ اس نے تو اس پر پیسہ لگایا ہی صرف اس لیے تھا تاکہ وقت آنے پر اپنا مقصد پورا کر سکتا۔ زرید نے بھی خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر سارے گھر کی صفائی کرتی، اپنے لیے اور اپنے باپ کے لیے کھانا بناتی، اس کے بعد کبھی وہ کوئی کتاب پڑھنے بیٹھ جاتی اور کبھی کوئی مصروفیت نکال لیتی، کیونکہ زرید کو اب کسی نہ کسی کام میں دل تو لگانا ہی تھا۔ اب تو مبین سے وہ ویسے بھی بات چیت نہیں کرتی تھی۔ اس نے تو مڑ کر مبین سے پوچھا تک نہ تھا کہ آخر اس نے ساجد کے بارے میں اس کو بدگمان کیوں کیا تھا۔ وہ آخر ساجد کے بارے میں ایسا کیا جانتا تھا جو وہ زرید کو ساجد کے خلاف کر رہا تھا۔ زرید کو تو ساجد کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں رہا تھا۔ ساجد نے شمسا کی موت کے بعد زرید کو پوری طرح سے اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ساجد کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ اس کے دماغ میں تو اس وقت صرف امجد کا خیال تھا، جو رشتے میں اس کا بھتیجا لگتا تھا، مگر اس کی خصلت اور ساجد کی عادت میں کچھ زیادہ فرق نہیں تھا۔ ساجد جانتا تھا کہ وہ خوبصورت اور جوان لڑکیاں اس کی کمزوری تھی، اور وہ ان کے بدلے میں منہ مانگی دام دینے کے لیے بھی تیار رہتا تھا۔ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ ساجد زرید کو امجد کے حوالے کر کے منہ مانگی قیمت وصول سکتا تھا۔ تبھی ایک دن وہ زرید کو اپنے پاس بٹھا کر پیار سے سمجھانے لگا کہ اب وہ بڑی ہو گئی ہے اور وہ اس کی شادی کروانا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے گھر بار کی ہو جائے۔ زرید نے بھی شرم کے مارے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ زرید تو بہت آسانی سے ساجد کی بات مان گئی تھی۔ ساجد کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس پر اتنا بھروسہ کرنے لگی تھی کہ اس کی ہر بات ماننے کے لیے تیار تھی۔ تبھی اس نے امجد کو اس بارے میں اطلاع کی تھی، اور اس کے پاس اس کے لیے خوبصورت اور کم عمر لڑکی تھی جو وہ اس کو دینا چاہتا تھا، مگر اس کے بدلے وہ امجد سے منہ مانگی قیمت بھی لینا چاہتا تھا۔ امجد کو تو ویسے بھی کسی لڑکی کی تلاش تھی، تبھی تو وہ بھی فوراً سے مان گیا تھا، اور تبھی اس کے گھر اس خوبصورت لڑکی کو دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ اس دن امجد زرید کو دیکھنے والا تھا،
تو ساجد نے زرید کو بہت اچھے کپڑے لا کر دیے تھے اور اس کو اچھا سا تیار ہونے کے لیے کہا تھا۔ زرید تو ہمیشہ سے ساجد کی لائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتی تھی، مگر اس دن تو ساجد بھی بہت خوش تھا۔ زرید نے ساجد کے دیے ہوئے کپڑے پہن کر خود کو اچھا سا تیار کیا تھا۔ امجد تو زرید کو دیکھتے ہی اس پر دل ہار بیٹھا تھا، مگر زرید کو اس کے سامنے جاتے ہوئے عجیب سی ہچکچاہٹ ہو رہی تھی، کیونکہ وہ اس سی عمر میں بڑا تھا اور جن نظروں سے وہ زرید کو دیکھ رہا تھا، زرید کو اس کی نظروں سے گھن آنے لگی تھی۔ مگر وہ ساجد کی کوئی بات بھلا کیسے ٹال سکتی تھی؟ تبھی وہ بھی مجبوری میں ان دونوں کے سامنے بیٹھی رہی۔ امجد نے زرید کے متعلق ساجد سے کچھ باتیں کی اور اس کے بعد اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ زرید کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر ہو کیا رہا تھا۔ جب امجد وہاں سے چلا گیا تو زرید اپنے باپ کے پاس آئی اور اس سے امجد کے متعلق پوچھنے لگی کہ وہ کون تھا جو آج ان کے گھر میں آیا تھا اور اس کے باپ سے اس طرح سے مل رہا تھا۔ زرید کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا جس طرح سے امجد ساجد سے اس کے بارے میں بات کر رہا تھا، مگر ساجد کا تو کام ہو گیا تھا، اب اس کو اس لڑکی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کچھ ہی دنوں تک وہ زرید کو امجد کے گھر بھیجنے والا تھا۔ ساجد نے تو زرید کو صرف ایک ہی جواب دیا تھا کہ وہ اس کا ہونے والا شوہر تھا اور جو پیسے دے کر گیا ہے وہ اس کی شادی کے انتظامات ہی کرنے کے لیے دے کر گیا ہے۔ مگر ساجد کی بات سن کر تو زرید کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ساجد اس کی شادی اس سے دگنی عمر کے ایک شخص سے کر دے گا جو شکل سے ہی بدمعاش لگتا تھا۔ زرید نے تو امجد کے ساتھ شادی کرنے سے صاف منع کر دیا تھا، مگر ساجد زرید کی بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگا تھا اور کہنے لگا تھا، اب تمہارے انکار سے کوئی فائدہ نہیں پڑتا، کیونکہ میں تو تمہارا سودا کر چکا ہوں اور اب واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ زرید نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ ساجد کا یہ فیصلہ بدل سکتی، مگر ساجد کے پاس جو رقم آ گئی تھی وہ بھلا امجد کو کیسے واپس کر سکتا تھا؟ زرید تو اس ساجد کے سامنے بیٹھی گڑ گڑا رہی تھی جس کو وہ اپنا باپ سمجھتی آئی تھی۔ وہ تو اس کا ہر ظلم سہتی آئی تھی، اس کی ہر بات مانتی آئی تھی، مگر اب وہ اس پر ظلم کرنے جا رہا تھا۔ وہ تو ناقابل برداشت تھا۔ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ اپنے باپ کو یہ ظلم کرنے سے روک سکتی، مگر اس کے باپ نے اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا اور اسے ٹھوکرے مارتے ہوئے گھر سے باہر نکالنے لگا تھا کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایک تمہاری ماں تھی جو تم جیسی لڑکیوں کو مجھ پر مسلط کر دی تھی، میں اب مزید تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اس کو سب یاد آ رہا تھا کہ اس کی عمر ہی کیا تھی جب باپ نے اس کو یہ کہہ کر گھر میں بٹھا دیا تھا کہ اب وہ اپنے باپ کی بات مانے اور اپنے اس حکم کے آگے سر جھکا دیا کرے، جبکہ بات تو یہ تھی کہ اس کا باپ اس کی پڑھائی پر اپنا پیسہ ہی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا باپ تو ہمیشہ سے ہی سوچتا تھا کہ لڑکیاں تو ہمیشہ پرایا مال ہی ہوتی ہیں۔ یہی سوچ کر اس نے اپنی ہی بیٹی کے بارے میں امجد جیسے انسان سے بات کی تھی۔ وہ بیچاری بھی آخر کیا کرتی جب وہ باپ کے گھر ہی رخصت نہیں رہی تھی، اس کے باپ کو ہی اس کی پرواہ نہیں تھی، تو دنیا میں کس کے پاس رہتی، کس چھت کے نیچے پناہ لیتی؟ تھک ہار کر یہ سوچنے لگی تھی کہ اگر اس کا باپ اس کو گھر سے نکال دے گا تو وہ در بدر ہو کر جائے گی۔ اس صورت میں ظالم دنیا میں اس کی عزت کہیں بھی محفوظ نہیں تھی۔ آخرکار امجد نے زرید کو مار پیٹ کر امجد کے ساتھ رخصت کر ہی دیا تھا۔ امجد اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا گھر تو اس فلیٹ سے بہت زیادہ بہتر تھا جہاں پر زرید نے اپنی زندگی کے 6 سال گزارا تھا۔ زرید نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ امجد کی ماں کو اپنے بھروسے میں لے کر امجد سے جان چھڑوا سکتی، آخر وہ بھی تو ایک عورت تھی، اس پر اتنا ظلم کیسے ہونے دے سکتی تھی؟ مگر اس کی ماں تو امجد سے بھی زیادہ ظالم تھی۔ وہ زرید پر ہر طرح کے مظالم ڈھانے لگی تھی، سارے گھر کا کام کرواتی اور اس کو کھانے کے لیے بھی تب ہی دیتی جب وہ سارا کام کر کے ختم کر دیتی۔ امجد تو ایک بہت بڑا نشئی تھا جو باہر سے رشتہ کر کے گھر لوٹا اور اپنی ساری بھڑاس اس معصوم سی چھوٹی سی بچی پر نکال دیتا تھا جو اس کی آدھی عمر سے بھی کم عمر کی تھی۔ اب زرید کو مبین کی باتیں یاد آنے لگی تھیں۔
کہ وہ ساجد کے بارے میں بالکل ٹھیک کہتا تھا۔ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا کہ اس نے مبین پر بھروسہ نہ کر کے خود ہی اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر لیا تھا۔ وہ تنہائی میں بیٹھ کر روتی رہتی اور سوچتی کہ کاش اس نے میری بات مان لی ہوتی تو آج وہ اس حال میں نہ ہوتی۔ اب اس کو سمجھنے آ رہا تھا کہ ساجد نے مبین کو اس طرح رشتے سے انکار کیوں کر دیا تھا، کیونکہ وہ تو ایک غریب لڑکا تھا جو اس کو کچھ بھی نہیں دے سکتا تھا، جبکہ ساجد تو شروع سے ہی دولت کے پیچھے تھا۔ وہ زرید کو کسی ایسے شخص کے ساتھ بھیجنا چاہتا تھا جو اس کے ماں باپ اس لڑکی کے بدلے بہت ساری دولت دے سکتا تھا، جو اس کے باپ کو اس لڑکی کے بدلے بہت ساری دولت دے سکتا تھا۔ اب اس کے ذہن میں وہ ساری باتیں گردش کرنے لگی تھی۔ اس کے سامنے وہ سارا منظر آ رہا تھا جب امجد نے ساجد کے ہاتھوں میں ایک بہت بڑی رقم تھما دی تھی اور ساجد نے ایک دم سے اپنا رنگ بدل لیا تھا۔ اس کو تو اسی دن سمجھ جانا چاہیے تھا جب ساجد نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، مگر وہی کم عقل تھی، نادان تھی۔ جو ہو سکتا تھا وہ پہلے تو ساجد کے گھر میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارتی تھی، مگر اب وہ جس گھر میں قید ہو گئی تھی وہاں پر نہ تو اپنی مرضی سے کچھ کہہ سکتی تھی اور نہ ہی وہاں سے بھاگ سکتی تھی۔ امجد کی ماں سارا دن اس سے گھر کے کام کاج کرواتی، اور اگر وہ غلطی سے کبھی کوئی کام کرنا بھول جاتی تو اس دن امجد کی ماں کے ہاتھوں اس کی شامت آ جاتی۔ وہ خود بھی اس کو مارتی پیٹتی اور امجد کے گھر آتے ہی وہ اس کو زرید کی طرح طرح کی شکایتیں لگاتی اور اس سے بھی زرید کو مار پڑواتی۔ زرید کو ہمیشہ اس کے گھر آئے زرید کو امجد کے گھر آئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ وہ صرف اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا تھا، اس کے علاوہ اس سے تھک چکی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے زرید کو کبھی کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ زرید ٹھان چکی تھی کہ وہ امجد کی قید سے ضرور آزاد ہو جائے گی۔ وہ یتیم حال میں چلی گئی تھی۔ شک اس کو یہاں سے کسی دارالامان ہی کیوں نہ جانا پڑے یا یتیم خانے میں چلی جائے، مگر اب وہ مزید اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ ایک دن اچانک سے زرید کو اپنی دوست فروا کا خیال آیا تھا۔ وہ اس کے اسکول کے زمانے کی سب سے اچھی دوست تھی اور اس کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ساجد اس کا ستیلا باپ تھا۔ اس نے بھی زرید سے بہت بار کہا تھا کہ وہ ساجد سے بچ کر رہے۔ اگر وہ تمہاری ماں کے ساتھ ظلم کر سکتا تھا تو ہو سکتا ہے وہ تمہارے ساتھ بھی کچھ ظلم کرتے، مگر زرید ہمیشہ اس کی بات سے کبھی بھی انکار ہی نہیں کیا تھا۔ ساجد کے خلاف تو وہ کسی اور کی بات نہیں سنتی تھی۔ اس نے تو مبین تک کی بات تک کا یقین نہیں کیا تھا، پھر وہ فروا کی بات کا یقین کیسے کر سکتی تھی؟ اب وہ مبین کے پاس تو نہیں جا سکتی تھی، لیکن فروا کے گھر کا پتہ تو اس کو معلوم تھا۔ اس کے پاس تو وہ جا ہی سکتی تھی۔ یہ تو سوچ چکی تھی کہ وہ فروا کے پاس جا کر اپنی مشکل کا کوئی حل نکالے گی، مگر وہ امجد کے گھر سے نکلنے کی کیسی سب سے بڑی مشکل تو نہیں تھی، کیونکہ امجد کی ماں اور اس وقت ہر طرف نظر رکھتی تھی۔ وہ سردیوں کے دن تھے جب امجد کی ماں دھوپ سیکنے کے لیے چھت پر گئی تھی اور امجد بھی اس وقت گھر پر موجود نہیں تھا۔ زرید کے لیے یہ موقع بہت اچھا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا کچھ سامان ایک بیگ میں ڈالا اور گھر نکل آئی۔ اس نے خود کو ایک بڑی سی چادر میں چھپا رکھا تھا تاکہ کوئی اس کو دیکھ نہ سکتا۔ اس نے ایک رکشہ روکا اور فروا کو گھر اس کی قسمت اچھی تھی جو اس وقت اس کی دوست گھر پر ہی موجود تھی۔ وہ زرید کو اپنے سامنے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی تھی، کیونکہ وہ دونوں ایک لمبے عرصے کے بعد مل رہی تھیں، مگر زرید کی حالت دیکھ کر فروا بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس کو زرید کو دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی پریشانی میں مبتلا تھی اور اس کے پاس مدد کے لیے آئی تھی۔ فروا نے تو زرید سے سب سے پہلا سوال یہی کیا تھا کہ کیا اس کے باپ نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہے جو وہ اس طرح سے پریشان ہو کر اس کے آس پاس گئی ہے۔ اپنے دوست کی بات سن کر اذیت کی نظر خود بخود جھک گئی تھی۔ وہ اپنے دوست کے سامنے شرمندہ ہو رہی تھی کہ آخر اس نے اس کی بات کا یقین کیوں نہیں کیا تھا۔ فروا زرید کی جھکی نظریں دیکھ کر جا چکی تھی کہ اس کے ستیلے باپ نے ہی اس کے ساتھ کچھ ایسا کیا تھا جو اس کے پاس اپنا سامان اٹھا کر آ گئی تھی۔ زرید نے اس کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ کس طرح اس کی مال کے مرنے کے بعد ساجد اس کا خیال رکھتا تھا
وہ اس کی ہر برائی، ہر ضرورت پوری کرتا تھا۔ زرید نے اس کو مبین کے بارے میں بھی سب کچھ بتا دیا تھا اور اس کو کہنے لگی کہ جیسے تم مجھے سمجھاتی تھی تو میرا سوتیلا باپ ہے اور مجھے صرف اپنے ہی کسی مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، ویسے ہی مبین نے بھی مجھے آگاہ کر دیا تھا کہ میں اس سے بچ کر رہوں۔ وہ تو میرے ساتھ شادی کرنے تک کا ارادہ تھا، ایک میں ہی تھی جس نے نہ تو تمہاری کسی بات کا یقین کیا اور نہ ہی مبین کی۔ فروا زرید کی بات سن کر اداسی سے مسکراتی تھی اور اس کو کہنے لگی کہ ساجد کی حقیقت تو سب کے سامنے تھی کہ کس طرح وہ تمہاری ماں کے ساتھ ظلم کرتا تھا، کیونکہ جب اس کا مقصد پورا ہو گیا تھا تو اس نے شمسہ کے ساتھ بہت برا سلوک کرنا شروع کر دیا تھا، اور یہ بھی صاف صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ تم پر اگر اتنا پیسہ لگا رہا تھا، آخر تمہارا اتنا خیال رکھ رہا تھا، تو یہ سب کچھ مفت میں نہیں کر رہا تھا۔ سب کو ہی ساجد کے بارے میں پتا تھا، ایک تم ہی تھے جس کو سچ مچ اپنا بنانا سمجھ بیٹھی تھی، اور تم نے کس بات کا بھی یقین نہیں کیا تھا۔ فروا کی باتیں سن کر زرید ایک بار پھر سے رونے لگی تھی، جبکہ فروا اسے بالکل نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کو باتیں سنا سنا کر اس کا دل ہی برا کر دے۔ فروا نے زرید کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں ہی رہنے کے لیے کہا تھا، مگر فروا آخر کب تک اس کے گھر میں رہ سکتی تھی؟ وہ اس پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ تبھی اس نے فروا سے کہا تھا کہ وہ اس کے لیے کسی ہاسٹل کا انتظام کر دے، وہ کوئی نہ کوئی کام کر کے اپنا گزارا کر ہی لے گی۔ فروا تو زرید کو کسی بھی حال میں اب اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ تبھی اس نے زرید کو مشورہ دیا تھا کہ وہ ان پڑھ تو نہیں تھی، کچھ نہ کچھ تو اس نے پڑھا ہی تھا، جس کے حساب سے اس کو کسی فیکٹری میں کوئی نہ کوئی نوکری تو مل ہی سکتی تھی۔ تبھی اس کے ذہن میں ایک کمپنی کا خیال آیا تھا، وہ بھی کچھ ہی عرصے پہلے کھلی تھی، اس کو وہاں پر کوئی نہ کوئی کام تو مل ہی سکتا تھا۔ فروا زرید سے کہنے لگی کہ اس کو در بدر پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میرے پاس تمہارے لیے ایک بہترین جگہ ہے جہاں جا کر تم نوکری کر سکتے ہو، اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنا کماؤ اور عیش کے ساتھ رہو۔ زرید کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، وہ فروا کی بات مان لیتی۔ تبھی وہ فروا کے ساتھ اپنے کچھ ڈاکیومنٹس دے کر اس کمپنی کی طرف چل پڑی تھی جو ابھی نئی ہی بنی تھی۔ زرید کو بہت ڈر لگ رہا تھا، اس کو یہ سوچ کر ہی گھٹن ہو رہی تھی کہ کیا اس کو اس کمپنی میں کوئی نوکری مل سکے گی یا نہیں، کیونکہ اس کی تعلیم تو بہت کم تھی۔ مگر وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ کر اس پر تو جیسے ساتوں آسمان ہی ٹوٹ پڑے تھے۔ اس کے سامنے ہی کرسی پر مبین بیٹھا ہوا تھا، جس کو ٹھکرا کر وہ امجد کے گھر چلی گئی تھی، اور اس کے ظلموں سے تنگ آ کر آخر واپس ہی وہ پھر سے مبین کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ مبین بھی اتنے عرصے بعد زرید کو اپنے سامنے دیکھ کر حیرت سے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کو دوبارہ سے دیکھ رہا تھا۔ جب زرید نے اس کے ساتھ رابطہ ختم کیا تھا تو مبین نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ اس سے مل سکتا، اس کو اپنی محبت کا یقین دلا سکتا اور ساجد کی صفاقیت کے بارے میں بتا سکتا، مگر زرید نے تو ہر وہ راستہ ہی بند کر دیا تھا جس سے مبین اس کے پاس آ سکتا تھا، اور آخرکار قسمت زرید پر مہربان ہو ہی گئی تھی جو اس کو مبین دوبارہ مل گیا تھا۔ اس نے زرید مبین کے سامنے بیٹھ کر بے تحاشر ہوئی تھی۔ اس نے مبین کو ساجد اور امجد کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا اور اس سے معافی بھی مانگی تھی کہ وہ اس کی بات پر یقین نہیں کر سکی تھی، جبکہ مبین نے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا تھا اور اس کی ہر غلطی کو نادانی سمجھ کر معاف کر دیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زرید کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اپنے سوتیلے باپ کی باتوں پر یقین کر سکتی۔ اگر اس کا باپ اس کو گھر سے نکال دیتا تو وہ کہاں جا سکتی تھی؟ ان سب میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی تھی۔ زرید بہت حیران تھی کہ مبین نے یہ کمپنی کیسے بنا لی تھی۔ تب مبین نے بھی اس کو اپنے بارے میں سب کچھ بتایا کہ جب اس کے سوتیلے باپ نے اس کو ٹھکرا دیا تھا تو اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ بہت سارے پیسے کمائے گا اور ایک بار پھر جا کر ساجد سے زرید کا ہاتھ مانگے گا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور ساجد زرید کو امجد کے ساتھ روانہ کر چکا تھا۔ لیکن میں دل میں کہیں نہ کہیں امید باقی تھی کہ زرید ایک نہ ایک دن اس کے پاس ضرور آئے گی۔
اس امید پر اس نے شادی کی ہی نہیں تھی، پر آج قسمت ان دونوں کو ایک بار پھر سے آمنے سامنے لے آئی تھی۔ زرید فروا کی بہت زیادہ شکر گزار تھی۔ اسی نے اس کو نوکری کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ اگر وہ اپنی دوست کی بات نہ مانتی اور اس کمپنی میں نہ جاتی تو ہو سکتا تھا کہ وہ مبین سے زندگی بھر نہ مل سکتی اور ساری زندگی در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہتی۔ مبین کو زرید سے سچی محبت تھی اور اس نے زرید سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کو امجد کے چنگل سے ضرور آزاد کروائے گا، اور مبین نے اپنا وعدہ نبھایا تھا۔ اس نے زرید کو امجد اور ساجد کے چنگل سے آزاد کروا ہی دیا تھا۔ زرید کی ساری زندگی بہت مشکل گزری تھی۔ پہلے ساجد نے اس کو باپ کے روپ میں ایک بہت بڑا دھوکہ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ امجد کے گھر بھی بہت مشکل حالات کا شکار رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بہت بار یہ خیال آیا تھا کہ وہ خود کو ختم کر کے ان ساری مشکلات سے آزاد ہو سکتی تھی، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ خود کو ختم کر سکتی۔ شاید اس کی زندگی میں ابھی مبین کے ساتھ خوشیاں دیکھنا باقی تھا جس کے لیے وہ زندہ رہی تھی، پر آخر کار وہ مبین کے ساتھ ایک خوشیوں سے بھری زندگی گزارنے لگی تھی۔ مبین کی محبت پر تو اس کو پہلے بھی کوئی شک نہیں تھا، مگر جب سے اس نے زرید کو ساجد کے خلاف باتیں کہی تھی وہ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ساجد کی حقیقت اس پر کھلتی گئی تھی اور وہ جان چکی تھی کہ مبین ہی اس کا سچا ہمدرد تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔